السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے۔ گزشتہ نشست میں جو اعلان کیا گیا تھا اس کے مطابق آج انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ اللحب کی تفسیر پر غور و فکر کریں گے، اور آج میرا ساتھ دینے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود ہے میرے حلدل عزیز دوست جناب صلاح الدین ملک صاحب، جو پروفیشن سے سول انجینئر ہیں اور الحمدللہ قرآن مجید سے گہرا شغف رکھتے ہیں۔ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو عزیز ناظرین، سورۃ اللحب کی تفسیر پر آنے سے پہلے صلاح الدین بھائی، میں ایک اپنا واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا جو سورۃ اللحب سے متعلق ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ہم مسلمان قرآن مجید پر کتنا سرسری طور پر گزر جاتے ہیں بغیر اس کے اوپر غور و فکر۔ آج سے بہت سال پہلے، مجھے یاد نہیں، شاید 80s کی بات ہوگی، میرے نظر سے ایک چھوٹا سا کتابچہ گزرا تھا جس کا نام تھا دا امیزنگ قرآن، جو ڈاکٹر مراد ہافمن کا ایک مقالہ تھا، اس کو کتابی شکل میں شائع کیا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر مراد ہافمن نے قرآن پر ایمان لانا اور پھر وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور سورۃ اللحب کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد میں کس طریقے سے انہیں یہ محسوس ہوا کہ قرآن مجید کوئی انسانی کلام نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے، میں وہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں بھی شیئر کرتا ہوں۔ مجھے پتہ نہیں شاید آپ کی نظر سے امیزنگ قرآن کی کاپی گزری یا نہیں گزری۔ ایسے انہوں نے 4-5 واقعات کو جو ہے اپنی کتابچے میں درج کیا ہے، اور انہوں نے پھر اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے، جو ان کا جو انفرنس ہے کہ یہ کسی انسان کے لیے ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ سمجھنے پر اور ماننے پر مجبور ہوا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس میں انہوں نے سورہ لحب کی مثال پیش کی، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ ہم سورہ لحب پڑھ چکے ہوں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھ چکے ہوں گے، لیکن جو نقطہ ڈاکٹر مراد ہافمن کے ذہن میں آیا غور و فکر کی وجہ سے، تدبر کی وجہ سے، وہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ وہ میں بہت مختصراً ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ابو لہب کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور اس کا صرف مشن یہی رہا کہ وہ آخر تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتا رہا، اور وہ ہمیشہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا اور کہتا کہ یہ شخص جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں۔ سورہ لحب کے اندر ابی لہب کو اس بات کی پیشن گوئی کی گئی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، وہ اور اس کی بیوی جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ اور یہ میں بتاؤں آپ کو کہ سورۃ اللحب کے نازل ہونے کے 9 سال تک ابو لہب زندہ رہا، 9 سال تک زندہ، اور بدر کے بعد جو ہے وہ مرتا ہے۔ تو آپ ڈاکٹر مراد ہافمن لکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو، یعنی اگر ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تھا تو اس کے لیے ایک کام تھا جو بہت آسان تھا، اور وہ آسان کام یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتا۔ بہت اچھا، وہ ایمان لے آتا۔ تو وہ کون سی ہستی ہے جو اتنے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتی تھی کہ یہ جیتے جی مر جائے گا؟ اس کو 9 سال کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا لمبا موقع دیا، لیکن وہ ایمان نہیں لائے گا۔ تو یہ
صرف اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، یہ من جانب اللہ ہو سکتا ہے. اور اس سورے پر غور کرنے کے بعد میں جو ہے مراد ہافمن نے ایمان لایا. کنگ فہد یونیورسٹی میں وہ بہت سال بحیثیت پروفیسر مقیم رہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال سے پچھلے سال یا اس سے پہلے جو ہے ان کا انتقال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بعد میں اسلام پر لکھی. تو اب ہم آتے ہیں سورۃ اللحب کے اوپر. اور سورۃ اللحب پر میں چاہوں گا کہ آپ اس کا جو ہے شان نزول اور اس وقت کے حالات جو ہے جب یہ سورہ نازل ہوئی اس کے بارے میں آپ کچھ کہیں. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ سورہ مبارک جیسا کہ معین صاحب نے بتایا کہ ہم لوگ سرسری اس پر سے گزر جاتے ہیں، لیکن جب تدبر کی بات آتی ہے تو بہت اہمیت رکھتی ہے. تدبر جو ہے تو تدبر قرآن جو ہے تو ہم کو اس سے کافی چیزیں سیرت کی اس وقت کے حالات کیا تھے وہ تمام چیزیں معلوم ہوتی ہیں. میں مختصراً اس بات کی طرف آؤں گا کہ سب سے پہلے ہم لوگ جلد سے جلد اس سورہ مبارکہ کا وجہ تسمیہ کیا ہے اور اس سورہ مبارکہ کو اور کیا کیا نام دیے گئے ہیں، میں سب سے پہلے اس بات کی طرف آؤں گا تاکہ تمام ناظرین کو پتہ چل جائے کہ اس کے جو ہے مختلف قرآن پاک میں جو ہے وہ 3 نام آئے ہیں. ایک جو ہے مسد ہے جی ایک جو ہے تو وہ جیسے تبت یدا پہلی آیت جو ہے اس کی مناسبت سے سورہ تبت بھی اس کو کہتے ہیں. جی سورہ تبت. اس کے بعد میں سیصلی نارن ذات لہب، اس آیت کے وجہ سے اس کا نام جو ہے وجہ تسمیہ وہ سورہ لہب اس کو دیا گیا. اور تیسرا جو ہے جیدہا فی حبل من مسد، تو مسد کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ المسد. تو یہ رہی اس کے مختلف نام. یہ کیا وجہ ہوتی تھی کہ ایک ہی سورت کے جو ہے 2 نام کبھی یا کہ 3 نام جیسے ہوتے ہیں، کچھ سورت کے صرف ایک ہی نام ہوتے ہیں. تو یہ عربوں کے شوق، ان کا ایک جو ذوق تھا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، کیونکہ جس چیز کو زیادہ پسند کرتے تھے تو اس کے جو ہے زیادہ نام رکھتے تھے. جیسے شیر کے آپ کو کئی نام مل جائیں گے، شیر کو پسند کرتے تھے، شیر کے کئی نام. تو اسی طرح سے کچھ سورتوں کے جو ہے 2 نام ہیں، کن کے 3 نام ہیں مثلا. اور وہ ایک خاص آیت مبارکہ جو نازل ہوتی تھی اس وقت میں، اس آیت کے وجہ سے اس کا وہ نام یا جو ہے تو وجہ تسمیہ اس کی بنتی تھی. جیسے فار ایگزامپل، اور کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے جو ہے تو وہ وہاں پر آیت میں وہ لفظ نہیں آیا، لیکن اس کا جو سینٹرل جو تھیم تھا اس کے مطابق جو ہے تو وہ نام رکھا گیا. تو جیسے کہ سورۃ الفاتحہ، الفاتحہ یہ نام نہیں آیا سورہ فاتحہ کے اندر، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اوپننگ آف دا سورہ، اوپننگ سورہ آف دا قرآن، اس کو الفتح کہتے ہیں اصل میں کھلنے کو، کس چیز کے کھلنے کو. تو یہ چیز آئی ہے. تو ہم لوگ یہ سمجھے اچھی طرح سے کہ جیسے کہ سورۃ البقرہ کا جو ہے تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقْرَةً. تو یہ جب بقرہ کا جو لفظ اس آیت کریمہ میں آیا تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا نام جو ہے پورے سورت کا نام، اور جیسی آیت نازل ہوتی تھی اسی وقت میں جو ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا کہ آپ جو اس کو فلاں سورت میں لکھ لیجئے، لکھوا لیجئے. تو اسی وقت جو ہے کاتب وحی جو ہے اسی وقت جو تو اس سورے کے اندر اس آیت کو لکھ دیا کرتے تھے. تو یہ وجہ تسمیہ اس کی جو ہے تو میں نے جیسے بتایا کہ 3 آیتوں میں 3 مختلف نام آئے اس کے، اور تینوں جو ہے تو وجہ سے جو ہے تو اس کا نام جو ہے سورہ مسد، سورہ تبت یا سورہ لہب جو ہے تو یہ پہلا ہے. جزاک اللہ صلاح الدین بھائی. صلاح الدین بھائی نے بڑی
کھل کر جو ہے قرآن مجید میں اور قرآن مجید کے سوروں کے نام صحابہ نے جو ہے کس طریقے سے اور کیوں رکھے اتنی زیادہ تعداد میں، وہ بہت کھل کر بتایا، اور مجھے ایسی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی۔ دوسری اہم بات جو ہم آج یہ کرنا چاہیں گے، اس سے پہلے کہ ہم تبت یدا کے ایک ایک آیت کو سمجھیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سوریں آئی ہیں اس کا ایک تعلق ہوتا ہے قرآنی نظم کی وجہ سے، ایک پچھلی سورے سے اور ایک آنے والی سورے سے۔ تو پچھلی نشست میں جب ہم نے سورۃ النصر پڑھی تھی، اس وقت میں نے آپ سے کہا تھا کہ سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کا انجام ہوگا اور میرے لیے میرا دین ہے، یا میرے اعمال کا انجام میرے لیے ہے۔ تو اس میں دو جماعتوں کی جو ہے بہت صاف طور پر نشاندہی کی گئی تھی۔ ایک وہ جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائی، اور ان کو جو ہے بشارت دی گئی سورۃ النصر کے اندر کہ کس طریقے سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی فتح ان کو حاصل ہوگی، اور کس طریقے سے وہ فتح یاب ہوگے، کامیاب ہوگے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ سورۃ النصر میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا۔ اس کے بعد میں جو دوسری جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے یا ایھا الکافرون کے نام سے قرآن مجید میں صرف واحد مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے، یہ بات اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یا ایھا الکافرون کے نام سے پکارا، اور ان کے لیے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال اور تمہارے دین اور تمہارے مذہب کے لحاظ سے تمہارا نتیجہ ہوگا، اور آخرت میں بھی تمہارا وہی حال ہونے والا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ النصر کے بعد میں اس جماعت کا ذکر سورۃ اللہب میں کیا ہے، کیونکہ ابو لہب اس جماعت کا ایک سب سے بڑا اور واضح سردار تھا۔ تو اس طریقے سے دونوں جماعتوں کے جو انجام ہے، اس انجام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان دو سورت ذکر کیا ہے۔ سورۃ النصر میں اس جماعت کا جس نے ایمان لائی، اور سورۃ اللہب میں اس جماعت کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائی۔ اور یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے ناظرین کہ سورہ لہب جو ہے وہ ابتدائی زمانے کی آیت ہے، اور سورہ نصر جو ہے وہ آخری زمانے کی آیت ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک تسلسل اس کے اندر جو ہے تو بڑا جی صحیح۔ تو آپ شان نزول جی انشاءاللہ کوہ صفا کی جو صحیحین کے اندر جو روایت آئی ہے، آپ انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں ناظرین کو۔ ناظرین، ہم سب کو پتا ہے، کافی لوگوں کو پتا ہے کہ ابو لہب جو ہے یہ نبی کریم، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا۔ اور دوسری ایک بات یہ بھی واضح ہے کہ یہ شدید عداوت رکھتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سخت دشمنی رکھتا تھا۔ تیسری ایک بات اس کی بہت زیادہ واضح ہے کہ نہ تو اس میں قرابت داری کی کوئی حمیت تھی، حمیت کہتے ہیں غیرت کو، نہ تو رشتہ داری کی کوئی اہمیت تھی، اور نہ دین کی کوئی رمق تھی۔ دین اصل میں جو ہے ہم یہ سمجھتے کہ صرف ہم مسلمان ہوئے تو ہی دین، کفار کا بھی جو ہے تو وہ اپنے دین پر وہ تھے قائم، اور کچھ لوگ جو ہے تو وہ اس کو حق جان کر اس کے لیے قربانیاں پیش کی۔ لیکن یہ شخص ایسا رہا کہ یہ شخص نے جیسے بدر کا اس کی حیات میں ہی جو ہے تو واقعہ پیش آیا، لیکن اس میں شریک نہیں ہوا، کیونکہ وہ بہت بزدل تھا، بہت بزدل۔ تو یہ ایک چیز جو ہے تو صاف جو ہے تو ہم جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں ہم کو ملتی ہیں ابو لہب کے متعلق۔ اس میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ کے ذریعے ذم عظیم کا اظہار فرمایا، یعنی مذمت جو ہے اتنی عظیم جو اس کی ابدی رسوائی کا سبب بنی، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک اپنے کلام پاک میں جو ہے تو وہ اس کی رسوائی کو بیان کر دیا۔ یعنی صلاح الدین بھائی دیکھیے کتنی عجیب بات ہے
کہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، اور قیامت تک جو ہے وہ سرخرو ہوتا رہے گا. جیسے آل فرعون میں سے جو شخص مومن تھا، اس نے فرعون کے سامنے حق کی بات کہی، اللہ کو اس کی بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب تک پڑھا جائے گا تب تک اس مرد مومن کا ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عجیب بات. اور ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں صرف اور صرف اللہ کے رسول کے دشمنوں میں سے جتنے دشمن تھے کسی کا نام لے کر تذکرہ نہیں کیا گیا ہے سوائے ابو لہب. اور اس میں بھی اس کا نام عبد العزیٰ تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نام بھی استعمال نہیں کیا کیونکہ عبد العزیٰ کے معنی میں بذات خود شرک شامل تھا، اور عزیٰ ان کا ایک بت تھا جس کی معنی ہوتی ہے عزیٰ کا بندہ. تو یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس کی مذمت کی ہے کہ تمام سرداروں اور تمام مخالفین قریش اور اسلام کے مخالفین میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کا نام چنا اور اس کے نام پر جو ہے یہ سورے کا نام ہو. تو آپ آگے. جی، اس کا شان نزول جو ہے میں سامعین کے سامنے پیش کروں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 213 اور 214 ہے جی، جس میں جو ہے تو وہ آیا ہے کہ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اور ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. یہ بہت جو ہے سخت آیت ہے، یہ کیونکہ ابتدائی وقت کا یہ آیت کریمہ ہے، ابتدائی اس کا نزول جو ہے وہ زمان نزول جو ہے بہت ابتدائی ہے. تو اور پھر اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، انذار کرو، تبلیغ کرو. تو اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنے رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیں اور ان کو انذار اور تبلیغ کے ذریعے بات سمجھائے. تبلیغ بلغ سے بنائیں، بلکہ معنی پہنچانا، اور انذار جو ہے نظر سے بنائیں. نظر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا. جیسے ہم نذیر کہتے ہیں، ہم نذیر کہتے ہیں، نذیر و بشیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے، مبارک ناموں میں سے نام ہے. تو نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا، جس کے جو نظر سے بنا ہے، یعنی انذار آخرت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام خاندان والوں کو، کیونکہ حکم پہلے ہوا تھا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو پہلے سب سے پہلے دعوت اسلام دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے جو ہے وہ انذار کیا اور یہ کہا کہ ذرا بتلاؤ، اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پشت کی پہاڑی پر، اس پشت کی اس ٹیلے پر ایک لشکر ہے جو آپ پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے، تو کیا آپ لوگ میری تصدیق کرو گے، میری اس بات کو مانیں گے؟ دراصل میں یہاں پر ایک نقطہ بھی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تبلیغ کا جو ایک اسٹائل ہم کہہ لیں یا خطاب کا ایک جو طریقہ کہہ لیں، وہ یہ تھا کہ آپ ہمیشہ جو ہے سوال پیدا کرتے تھے موہن بھائی. اور آپ کو وہ قصہ بھی مشہور ہوا کہ وہ بکری کے بچے کا جو ہے تو وہاں پر جو ہے تو آپ نے بتایا کہ اس بکری کے بچے کے مالک کے نزدیک اس کی کیا قیمت ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کا، تو یہاں پر بھی اسی طرح انداز سے آپ نے جو ہے تو بات کی کہ ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ اگر میں یہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بھئی پیچھے ایک لشکر جو آپ پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو کیا آپ میری تصدیق کریں گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، وائی ناٹ، بلا کیوں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھیے میں آپ لوگوں کو اس وقت میں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں.
کہ اگر آپ لوگ جس طرح سے شرک اور کفر میں مبتلا ہیں اگر اسی میں مبتلا رہیں گے تو میں آپ لوگوں کو ایک بہت بڑے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو جس پر جو ہے ان کے چاچا، حقیقی چاچا اور بالکل پڑوسی تھے، آپ کے سگے چاچا تھے، تو انہوں نے جو ہے اس وقت میں جو ہے ایک بددعا دی، اور جس کے لفظ جو ہے تو وہ اسی لفظ کا جواب میں جو ہے یہ پہلی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل فرمائے۔ دراصل میں اس کے جو الفاظ تھے تبن لکا لہذا جماعتنا، اور اس نے پتھر، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پتھر لے کر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنے کی کوشش کی، اور اس نے کہا تبن لگا، تو تباہ ہو جائے، یعنی حضور کو وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہم کو اس وجہ جمع کیا ہے؟ یہ بات تھی، اور یہ شان نزول میں یہ چیز جو ہے صحیحین کی یہ روایت ہے، مطلب صحیح مسلم، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور جیسا کہ صلاح الدین بھائی نے ابو لہب کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی، میرے خیال سے سورۃ اللہب کو اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ابو لہب کے بارے میں کچھ اور باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ابو لہب بہت خوبصورت، مطلب جس کو سرخ و سفید انسان کہتے ہیں، اور جیسا کہ شعلہ زن انسان تھا، شعلہ روح انسان تھا، اسی لیے اس کی کنیت تھی ابو لہب، اور اس کی بیوی جس کا نام اروا تھا اس کی کنیت تھی ام جمیل، اور جو ابو سفیان کی بہن تھی۔ تو جہاں تک ابو لہب کا سوال ہے، ایک اور بات جو ہم کو سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کے عرب قبائل میں قبیلے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، اور ایک قبیلہ اپنے فرد کی کبھی مخالفت نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ اس کی دفاع میں جڑا رہتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا۔ دوسری خاص بات اس وقت کی اس عرب معاشرے کی یہ بھی تھی کہ جب کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا تو اس یتیم بچے کی کفالت عام طور پر اس کا چچا کرتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یتیم ہونے کے بعد میں آپ کی کفالت ہے جو ہے حضرت ابو طالب نے کی۔ حالانکہ یہ جو تھا پڑوسی تھا، اور پڑوسی ہونے کے ناطے عرب تہذیب کے اندر پڑوسی کا بہت بڑا حق مانا جاتا تھا، لیکن ابو لہب کا یہ معاملہ تھا کہ اس نے اور اس کی بیوی نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، یہاں تک کہ کیونکہ دیوار مشترک تھی، دیوار کی دوسری جانب سے وہ گندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے تھے۔ آپ سوچئے کہ وہ آدمی کا اخلاق کتنا گراوا ہوگا، اور وہ دشمنی میں کس حد تک نکل گیا۔ ام جمیل کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ رات میں کانٹے چن چن کر لاتی تھی یا منگواتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے وہ رات میں بچھاتی تھی، تاکہ فجر کی نماز کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکلیں تو اندھیرے میں وہ کانٹوں کو دیکھ نہ پائیں اور آپ کے پیر مبارک زخمی ہو جائیں۔ اور یہاں تک بھی نہیں وہ رکا، جیسا کہ ہم نے سورۃ الکوثر کے اندر پڑھا اور یہ سمجھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو یہ ابو لہب جو تھا سب سے پہلے وہ دوڑتا ہوا اور بھاگتا ہوا جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف پہنچا، اور اپنے دوسرے دوستوں کو اور اپنے یاروں کو یہ خبر دیا کہ آج جو ہے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی جو ہے نسل جو ہے وہ کٹ گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، دونوں جو ہے ان کی شادیاں ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ دونوں سے ہوئی تھی، اور ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں پر زبردستی کر کے دونوں کو طلاق دلوائی۔ نہ صرف طلاق دلوائی، عتیبہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے بڑی گستاخی کی اور آپ کی طرف مٹی پھینکی، گالیاں دی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی
کہ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے کسی کتے کو اس کے اوپر سوار کر دے، مسلط کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ شام کے سفر میں، اور وہ جانتا تھا اور ابو لہب بھی جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایسی کوئی دعا کی ہے تو وہ دعا جو ہے وہ قبول ہونے والی ہے، اس لیے وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا اپنے ساتھ میں اپنے اطراف میں دوستوں کو رکھتا تھا۔ جب وہ شام کے سفر میں روانہ ہوا تو اس کو رات میں اس طریقے سے سلایا گیا کہ اس کے آزو بازو میں اطراف میں دوسرے اصحاب لوگ وہ بھی باقاعدہ اونٹوں کی جو ہے تو وہ قطار لگا کے اور بیچ میں سلایا گیا، جی بیچ میں اس کو سلایا گیا تھا۔ اس کے باوجود ایک جنگلی شیر آیا اور اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا اور ختم کر دیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا کا یہ اثر تھا۔ اور یہ ابو لہب، آپ دیکھیے کہ یہ ابو لہب کا جو پورا کردار سامنے آتا ہے کتنا گھناؤنا، کہ جب آدمی کسی کی دشمنی کے اوپر اتر آتا ہے تو وہ کس حد تک گر جاتا ہے، یہ ابو لہب کے کردار سے ہم کو قرآن مجید میں سمجھ میں آتا ہے۔ میرے خیال سے اس کے بعد میں جو ہے ہم باقاعدہ شروع کریں۔ آپ شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ صدق اللہ۔ صدق اللہ عظیم۔ اس کا ترجمہ آپ بتائیے۔ جی ناظرین اکرام، سورہ تبت یدا عام طور پر ہم سب لوگوں کو زبانی یاد ہے، بہت ہی چھوٹی سورہ ہے، اس کے معنی بھی بہت صاف صاف ہے، بہت زیادہ اس کے تراجم میں زیادہ اختلاف نہیں پایا گیا ہے، کچھ تفسیری نکات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک ایک آیت کے سلسلے میں ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، اور ٹوٹ گئے ہاتھ دونوں ابو لہب کے، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ اب اس بات کو ہم سمجھیں کہ یہ ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے اور بات ہو رہی ہے مستقبل کی۔ اس کا کچھ جگہ پہ ترجمہ ایسا بھی کیا گیا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں گے ابو لہب کے، اور پھر بعد میں کہا گیا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو ایک جگہ جو ہے ایک انشائیہ جملہ ہے یا ایک پیشن گوئی کے طور پہ کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں گے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، اور وہ ہلاک ہو گیا، یعنی جو پیشن گوئی کی تھی اس پیشن گوئی کی خبر اللہ تعالیٰ جو ہے اس ایک لفظ کے اندر پیش کر رہا ہے، وہ تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں ہم نے اس سلسلے میں جو قرآن کا اسلوب ہے اس کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو یہ کہا تھا کہ جس بات کی قطعیت کو بیان کرنا ہو اللہ تعالیٰ کو، جو کہ حالات مستقبل میں ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے، پاسٹ ٹینس استعمال کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز ہو گئی یا یہ کام ہو گیا۔ جیسا قد افلح المومنون، ایمان والوں نے فلاح پائی۔ فلاح تو ہم یہ یہاں جو جس فلاح کا ذکر ہو رہا ہے وہ آخرت اخروی فلاح کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایمان والے جن کی یہ صفات ہوگی ان کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گویا فلاح پا لی قطعیت کے ساتھ میں، حالانکہ جو ہے وہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں ہاتھ ٹوٹنے سے جو ہے اردو میں بھی کہا جاتا ہے، ہاتھ ٹوٹنے سے یہ مراد ہے کہ کسی کا زور ختم ہو جانا، اس کی طاقت کا ختم ہو جانا، اور یہ سب باتیں ابو لہب سے 9 سال پہلے، اس کے مرنے سے 9 سال پہلے، جیسے کہ میں نے شروعات میں یہ بات رکھی، اس سے کہا جا رہا ہے کہ ابو لہب کی طاقت، اس کا زور، اس کی دشمنی سب ختم ہو جائے گی، اور وہ خود بھی جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کا مشن بھی جو ہے وہ پوری کی طرح پورا کے پورا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ خود بھی تباہ ہوا
اور کس طریقے سے وہ ساری جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نبرد آزما تھی اور کنٹینیوسلی آپ کو ذکر دے رہی تھی اور مخالفت کر رہی تھی، کس طریقے سے وہ جماعت بھی جو ہے ہلاک ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ہم جنگ بدر کو دیکھتے ہیں جی کہ جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات سے جنگ کے دن سے پہلے اپنے صحابہ کو بلایا تھا اور بتایا تھا کہ کہاں کون سا سردار قتل ہو کر پڑا ہوا ہوگا۔ یہ سیرت کی کتابوں میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اپنے صحابہ کو بتایا تھا۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ ابو لہب کے جتنے ساتھی تھے، جو سرداران تھے، وہ انکلوڈنگ ابو جہل، بدر کے میدان میں جو ہے یا بدر کی جنگ میں سب کے سب ختم ہو گئے یا جو ہے قیدی بنا کر لائے گئے، اور ان کی طاقت جو ہے وہ پوری طریقے سے ختم ہو گئی۔ اور ابو لہب کے بارے میں خود آتا ہے کہ جنگ بدر کے کچھ مہینے بعد وہ بیمار پڑتا ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بزدل آدمی تھا کہ اتنی مخالفت کرنے کے باوجود بھی اس نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی۔ ایک ایسا آدمی جس کے اوپر اس کے 4000 روپیہ قرض تھا، اس نے اس آدمی سے یہ کہا کہ اگر تو میری جگہ پر جائے گا اور جنگ میں حصہ لے گا تو میں یہ تیرے 4000 روپیے جو ہے درہم جو ہے میں تیرا معاف کر دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ قریش مکہ کو شکست ہوئی، ذلت آمیز شکست ہوئی 1000 کا مجموعہ ہونے کے باوجود، اور ابو لہب جو تھا کچھ دنوں کے بعد میں جو ہے اس کو چیچک یا عدسیہ کی بیماری ہوئی اور اس کے اندر ہی وہ ہلاک ہوئی۔ آپ بتائیں گے کہ اس کی لاش کا کیا ہوا اور کیسا کیا گیا؟ اس میں سے اصل میں عدسیہ وہ ایک ایسا مرض تھا کہ جیسے طاعون کے اندر جیسے ایک گاٹھ نکلتی ہے، اسی طرح سے اس میں بھی ایک گاٹھ نکلتی ہے، اور وہ جب وہ مرا اس بیماری سے تو 3 دن تک اس کی لاش جو ہے پڑی رہی، اور لوگ جو ہے بدبو کی وجہ سے اس کی لاش کے پاس نہیں پھٹکتے تھے۔ ایون اس کے بیٹے بھی جو ہے تو وہ تعفن سے پریشان تھے۔ آخر میں لوگوں کے کہنے سے یا آر سے جو ہے ان لوگوں نے آر کے خوف سے انہوں نے ایک گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں کے ذریعے اس کی لاش کو اس گڑھے میں ڈھکیل دیا اور دور ہی سے اس پر پتھر ڈال کر اور مٹی ڈال کر اس کو دفن کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عبرتناک سزا ہے جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ اور ناظرین اکرام اس بات پر آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیشن گوئیاں کی، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور فتح اور کامیابی سے متعلق ہو یا دین اسلام کے دشمنوں سے متعلق ہو، ان کے عبرتناک انجام سے متعلق ہو، یہ تمام پیشن گوئیاں حرف با حرف لوگوں نے اپنی نظروں سے اس کو واقعی میں ہوتے دیکھا، اور اسی چیز سے جو ہے مسلمانوں کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد اور مطلب بھی یہی ہے کہ کس طریقے سے کتاب اللہ پر غور و فکر کر کے جو ہے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ہمارے ایمان کو تقویت دیں۔ اللہ چلیے ما اغنا سے آپ شروع کریں۔ تو جیسے کہ معین صاحب نے بتایا، میں اسی کے اور کچھ نکات جو ہے تھوڑے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک کی پیشن گوئی جیسے بتائے اس وقت کر رہا ہے جب ابو لہب صحیح سالم تھا، اور یہ بھی بات آ گئی کہ اس کا نام عبدالعزیٰ تھا اور اس کی بیوی کا نام ام جمیل، جبکہ اصل نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، اس کی بیوی کا نام جو ہے اروا تھا، اروا بنت حرب بن امیہ۔ اور یہ دونوں میاں بیوی ایک خاص ان کا جو شجرہ جس کو بولیں گے نسب، شجرہ نسب اگر دیکھیں گے آپ تو وہ اعلیٰ خاندان، یعنی عبد مناف پر جا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام جمیل کا یہ شجرہ جو ہے جا کے مل جاتا ہے۔ تو یہ عورت جو ہے اور یہ دونوں میاں بیوی یہ ایسے
خاندان سے، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور اتنا حسین اور جمیل جوڑا پورے قریش میں ان کے جیسا نہیں تھا. ان کے متعلق یہ بھی آتا ہے. اسی طرح سے اس ام جمیل کے متعلق آتا ہے کہ یہ سردار کی بیٹی تھی، حرب بن امیہ کی، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہیں گے کیونکہ انہوں نے بعد میں فتح مکہ کے وقت میں، حالانکہ ان کی بہن تھی، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہن تھی. اور اس کا جو آپ دیکھیں گے کہ دراصل یہ دونوں میاں بیوی کا یہ معاملہ جو تھا، یہ اتنا جو دشمنی پر کیوں تل گئے تھے، اس کی جو وجہ کیا تھی کہ دراصل میں یہ جو تھا، ابو لہب جو ہے یہ پورے قریش ٹرائب کے دونوں جو سردار تھے، جو قریش ٹرائب کے دونوں بھی، ان کا یہ داماد بھی تھا ایک اس کا، اور ایک جو ہے تو وہ حضرت عبد المطلب کا جو ہے تو یہ بیٹا بھی تھا، سازاد تھا. تو یہ اس وجہ سے یہ خانہ کعبہ کا خزانچی بھی تھا. اس کو یہ ڈر ایک ستا رہا تھا کہ جب میں اسلام قبول کر لوں گا تو یہ جو جاؤ منصب ہے اور جو ایک چودراہٹ مجھ کو ملی ہوئی ہے، یہ سب ختم ہو جائے. اس وجہ سے یہ اتنا شدید جو ہے تو وہ دشمنی پر تل گیا تھا، اسلام دشمنی. دوسری آیت کریمہ جو ہے وہ آ رہی ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو جیسے کہ صاف ظاہر ہے اور جیسا کہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا جو کچھ بھی مال تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا. جنگ میں شکست ہوئی، خود بھی مارا گیا، اور کسب سے مراد حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، اور اس کے اندر کسب سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ آدمی کی اولاد کا شمار اس کی کسب یا اس کی کمائی میں ہوتا ہے. تو یہاں کچھ مفسرین نے کسب سے مراد اس کی کمائی یا اس کی اولاد بھی لیا ہے کہ نہ اس کی اولاد اس کے کام آئی، نہ اس کی دولت اس کے کام آئی. ایک روایت یہ بھی آتی ہے، ابن عباس کی روایت ہے، جس میں حضرت ابن عباس نے کہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر اللہ کا عذاب آیا بھی، جس عذاب سے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے، تو میرے پاس میں اتنی دولت ہے کہ میں اپنی دولت اور اپنی اولاد کی مدد سے جو ہے اس عذاب سے بچ جاؤں گا یا نجات پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ نہ اس کی اولاد اس کے کام میں آئی، نہ اس کی دولت اس کے کام میں آئی. ایک متعدی مرض کے اندر شکار ہو کر جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور عتیبہ کو تو شیر نے کھا لیا، لیکن باقی دوسرے بچوں کے بارے میں آتا ہے، حضرت عتبہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عتبہ نے بہت ہی مجبوری کے عالم میں طلاق دی تھی، اور وہ بعد میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور آپ سے معافی مانگا، اور پھر وہ اور اس کی ایک بیٹی تھی درہ نام کی، یہ دونوں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان. تو بعد میں جو ہے ابو لہب اور ام جمیل اور عتیبہ کے مرنے کے بعد میں ابو لہب کا پورا خاندان جو ہے ایمان لایا. مشرف اسلام. اچھا، اس شخص کے بارے میں ایک جو ہے تو حدیث پاک میں جو ہے ربیہ بن عباد ویلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. وہ واقعہ اس شخص کے کردار کو واضح کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو جو ہے ناکام بنانے کی کوشش کرتا تھا. حضرت ربیہ بن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے جب میں جوان تھا، اس وقت میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذوال مجاز، یہ ایک منڈی کا نام ہے ذوال مجاز، جیسے کہ اوقاز ایک منڈی ہے، اسی سے ذوال مجاز، مجنہ، یہ نام ہے منڈیوں کے اس وقت کے، جو کہ عرفات کے میدان سے قریب قریب تھی واقع. تو وہاں پر ذوال مجاز کے اندر میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کو
دین کی دعوت دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ، قل لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں کا مجمع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لگا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گورا چٹا ایک شخص نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا نعوذ باللہ جیسا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں جی، اور ہمارے زبان پر بھی وہ لفظ نہیں آ سکتے کہ بے دین ہیں، اور تو یہ ہم کو ہمارے بتوں سے، ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ شخص جو ہے وہ لگاتار جو ہے وہ اتنی جدوجہد کرتا تھا جس کو کہ قرآن نے جو ہے یہ کمائی جو کسب جو ہے اس کی یہ جدوجہد اس سے بھی مراد دیا ہے۔ جی جی، تو یہ میں بتانے کا یہ میرا نہیں بہت صحیح ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ مضارع کے صیغے میں، مطلب فیوچر ٹینس میں کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کے لحاظ سے جو ہے اس کی لحاظ رکھتے ہوئے سیصلہ سین لایا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بہت جلد، سیصلہ بہت جلد یہ ڈالا جائے گا، ضرور بھی ضرور یہ بہت جلد جو ہے ڈالا جائے گا۔ کہاں ڈالا جائے گا؟ نارن ذات لہب، اس آگ میں جو شعلہ زن، یعنی شعلہ پھینکتی ہوئی آگ۔ آپ سوچئے کہ جہنم کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، ایسی ہی آگ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ آپ اور ہم تو جہنم کی آگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس جہنم کی آگ کا ایک مخصوص قسم ہوگی جس سے شعلے نکلیں گے، اور اس شعلے نکلنے والی آگ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس شخص کو جو ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ داخل کر دیں گے۔ عزیز ناظرین، ایک نقطہ ہے جو ہم اس کو یہاں سمجھیں۔ دیکھیے ابو لہب کون تھا؟ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا حقیقی چچا تھا، لیکن اللہ کی عدالت میں، اللہ کے سامنے کوئی حسب نسب، کسی سے کسی کا کوئی تعلق، کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں جو کام آئے گا اور جو تعلق اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور جو فائدہ مند ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم ایمان والے ہیں یا ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہے، چاہے وہ نوح کا بیٹا ہو، چاہے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کا حشر ہمارے آنکھوں کے سامنے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے۔ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ حسب اور نسب جو ہے انسان کو کہیں بھی کام میں آنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں شاید اس کا کچھ فائدہ مل جائے، لیکن آخرت میں تو اس کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں اور اس سے اپنا تعلق بنائیں، اس کے نبی سے ہمارا تعلق بنائیں، تاکہ ہمیں جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے۔ ایک بڑی اچھی بات جو آپ نے کہی کہ ایون انبیاء کرام کے جو بچے تھے یا بیوی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کو بھی اس چیز سے منع فرما دیا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے اس بارے میں، بیٹے کے بارے میں کہ وَلَا تُخَاطِبْنِی، مجھ سے خطاب نہیں کرنا جب وہ ڈوبنے لگے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب آپ نے کہا، جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا، اور جو ہے تو جب قرآن پاک میں آپ کا ذکر فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، انہوں نے سوال کیا قال من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کیا ابراہیم میرا جو ہے تو وعدہ تیرے تمام بچوں سے نہیں، جو ظالم ہوں گے ان سے میرا وعدہ نہیں، جو حق پر ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، انہی سے میرا وعدہ ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے صاف بتاتی ہے کہ اسلام کا تعلق جو ہے وہ ایمان کے ساتھ ہے، جو ہے یہاں پر کوئی رشتہ داری کام نہیں ہے۔
آگے پڑھیں گے جی. اس شخص کا جو کردار تھا موہن بھائی جی. میں اس کو جو ہے تھوڑا سا اور بھی واضح کرنا چاہتا ہوں جی. کہ ایک بہت ہی ظالم قسم کا جو انسان کا یہ اس شخص کا ابو لہب کا جو کردار تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مہلت دی. جیسا آپ نے بتایا کہ 9 سال تک اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو اس کو جو مہلت دی ہے. ایک حدیث پاک کا مفہوم جو ہے، جو صحیح حدیث ہے جو آئی ہے، میں یہاں پر ناظرین کو وہ حدیث کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں لیکن پھر اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان اللہ لا یملی للظالم، ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ یقیناً ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب اس کی گرفت کرنے پر آتا ہے تو پھر اس طرح اچانک پکڑتا ہے کہ پھر مہلت نہیں دیتا. تو یہ آپ دیکھیں کہ اس شخص کے کردار میں اور اس کی جو ہے تو اس کو جو مہلت ملی ہے، جیسے فرعون کو مہلت ملی تھی اسی طریقے مہلت اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اچھا موہن صاحب میں ایک بڑا اس میں کوئنسائڈ ایک دیکھتا ہوں کہ جیسے مومن کا کردار وہاں پر دربار فرعون میں تھا، اسی طرح کا کردار جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو ہے مومن کا کردار تھا، ویسے ہی کردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، جیسے وہاں پر قارون کا کردار تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ویسے ہی کردار ابو لہب کا کردار ہے کہ وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ چچا زاد بھائی تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، اور یہاں پر یہ شخص جو ہے سگا چاچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی جی ایک یعنی وہ حالات جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو آئے واقع ہوئے، ویسے ہی حالات جو ہے اسی طرح سے باقی اور بھی جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حالات واقع ہوئے، اسی طرح سے ان کی سوانح حیات جو بہت زیادہ میچ کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات سے. تو یہاں پر میں جو ہے فرعون کا جیسا کہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی کافی جو ہے تو مہلت دی اور پھر اچانک پکڑ لیا، اور جس کا ذکر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 44 میں بھی آ رہا ہے کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب ان کو جو نصیحت کی گئی تھی، اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اور ان لوگوں نے اس نصیحت پر اپنا خیال نہیں دیا، تو ہم نے یہ کیا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ ان کے اوپر ہم نے جو ہے وہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فریغوا، یہاں تک کہ وہ جو ہے اترانے لگے، بما اوتوا اخذناہم، یہ جو حدیث میں جو لفظ آ رہا اخذہم، وہی لفظ یہاں پر بھی آ رہا ہے کہ بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور وہ پھر مایوس ہو کر رہ گئے. تو یہ جو ہے یہ ہر زمانے میں جو ہے یہ ظالموں کا یہ حال ہوا ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے طرف سے مہلت دی ہے، لیکن جیسے ان کا مہلت قانون احمال کے تحت جب تک ان کا جو مہلت کا وقت ہوتا ہے تب تک ان کو ڈھیل ملتی ہے اور پھر بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. ہم آخری آیت پہ آتے ہیں بھی، وَامْرَأْتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. وَامْرَأْتُهُ مطلب اس کی بیوی، مطلب یہ ام جمیل کا نام کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَامْرَأْتُهُ، اور اس کی بیوی، مطلب آگ میں نہ صرف ابو لہب جائے گا بلکہ اس کی بیوی بھی آگ میں جائے گی. جو کون ہے؟ جس کا آگے جو ہے ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، حمالۃ الحطب، ایندھن ڈھونے والی. اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف رائیں ہیں. میں ایک رائے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، رائے صلاح الدین بھائی پیش کریں گے. ایک رائے یہ ہے کہ اس کا یہ حال ہوگا جہنم میں کہ یہ خود ایندھن ڈھو ڈھو کے لائے گی اور اس ایندھن میں اس کا شوہر اور اس کو جلایا جائے گا. ایک تو مفسرین کا جو ہے حمالۃ الحطب کا انہوں نے اس سے میننگ لی ہے. کچھ لوگوں نے اس سے یہ بھی معنی لی ہے کہ چونکہ وہ کانٹے وغیرہ چن کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے راستے میں رکھتی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ اس طریقے کا ایندھن ڈھوتی تھی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عربی زبان کے لحاظ سے، لغت کے حساب سے
اس کو بھی کہتے ہیں جو چگل خوری کرتی ہے یا غیبت کرتی ہے یا لوگوں میں فساد لگاتی ہے. تو چونکہ یہ اپنے شوہر کے ساتھ اس مشن میں برابر کی شریک رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے بارے میں جو ہے لوگوں کو بھڑکاتی رہی اور ان کو جو ہے اکساتی رہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کے لیے اسے حمالۃ الحطب بھی کہا گیا ہے. اور پھر ایک تو یہ پیشن گوئی کی گئی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے گی، جہنم کا ایندھن خود دھو کے لائے گی، جس میں خود بھی جلے گی، اس کا شوہر بھی جلے گا. اور پھر کہا گیا ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں ہوگی ایک بٹی ہوئی رسی کا پھندا. اور روایت میں آتا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ اس کی موت جو ہے گلے میں پھندا لگنے کی وجہ سے اس کا انتقال ہوا، وہ مری. لیکن ایک خاص بات جو میں ناظرین کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت دیکھیے کہ گردن کے لیے قرآن مجید میں یا عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں کہ تمہارے گلوں میں تمہارے اعمال ناموں کی تختیاں جو ہے لٹکا دی جائیں گی. تو عنق کہتے ہیں دبلی پتلی مدقوق کمزور گردن، اور عربی زبان میں جید کہتے ہیں موٹی تازی گردن، خاص طور پر ایسی گردنیں جس میں عورتیں جو ہے اپنے ہار وار پہنتے ہیں. تو ام جمیل کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک بہت ہی قیمتی ہیرے کا ہار تھا، سونے کا اور ہیروں کا ہار تھا جو ہمیشہ پہنتی تھی. اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو میں اس ہار کو فروخت کر کے یہ پورا پیسہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کرنے میں لگا دوں گی. کچھ بھی کام نہیں آیا. اللہ نے یہ پیشن گوئی کی کہ یہ عورت خود بھی جلنے والی ہے، اپنے شوہر بھی کے ساتھ میں جلے گی، ایندھن یہ کرے گی، اور اس کی وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گلے میں اسی طریقے سے رسی ڈال دے جس طریقے سے غلاموں اور جانوروں کے گلوں میں رسی ڈالی جاتی ہے. لیکن اس کی موت بھی فی الواقع اس طریقے سے ہوئی کہ ایک رسی کے پھندے کی وجہ سے جو ہے اس کو پھانس لگ گئی اور اس کی موت ہو گئی. ناظرین، ایک قصہ جو ہے اس شان نزول میں آتا ہے کہ جیسے بتایا یہاں پر کہ وہ اذیتیں دیتی تھی، اور جب اس کو پتا چلا کہ میری جو ہے تو اس کو یہ لگا کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قرآن پاک کی طرف سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حجو فرمائی. حجو جو ہے تو وہ ہوتی تھی کہ ایک شاعرانہ ایک صنف ادب تھی کہ کسی کو برائی کرنا ہے تو اسے جو ہے تو اشعار کے اندر اس کی برائی کی جائے، اس کو حجو کہتے تھے. تو اس کو یہ لگا کہ یہ قرآن پاک نازل نہیں ہوا بلکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تو میری حجو میری برائی کی اشعار کے اندر. تو جب وہ اس کو یہ پتا چلا تو وہ سیدھی جو ہے تو کعبہ مشرفہ کے حرم کے اندر آئی، جہاں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وقت میں وہ آ کر اس نے جو ہے جیسی وہ آنے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ رہی ہے، مجھے خدشہ ہے، مجھے ایک اندیشہ ہے کہ کوئی بےہودہ بات نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابوبکر وہ مجھ کو دیکھ نہیں سکیں گی، اللہ تعالیٰ اس کی نظروں کو بند کر دیں گے اور وہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے. جب وہ قریب آئی تو اس نے جو ہے سیدھا مخاطب، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سامنے بیٹھے، لیکن وہ جو ہے تو مخاطب ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور بڑبڑا کے کہتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھی نے جو ہے میری حجو کی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ تو اللہ کا کلام نازل ہوا ہے. تو آپ نے کہا قسم اس رب البیت کی، یہ اللہ کے گھر کی قسم کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حجو نہیں کی ہے. تو اس نے یہ بات جب سنی تو سننے کے بعد میں پھر وہ جو ہے تو تھوڑی سی ڈھیلی پڑی یہ بات سننے کے بعد میں، اور وہ یہ کہتے واپس ہوئی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو ہے سرداران قریش کی بیٹی ہوں اور یہ اس طرح کی حجو میرے خلاف جو بیان ہو رہی ہے تو یہ قابل قبول نہیں، اس طرح کہہ کر وہ وہاں سے نکلی. اب اس کے بعد میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آپ کو دیکھ نہیں پائی، حالانکہ بالکل قریب تھی، کہا کہ اے ابوبکر اللہ تعالیٰ نے اس کی نظر کو پکڑ لیے تھے.
یہ مجھ کو نہیں دیکھ پائی. اور یہ اس وقت میں بتاتے ہیں کہ مفسرین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن شروع کر دیا تھا, اور یہ آیت جو آ رہی ہے اس کی گواہی میں کہ وہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذی لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا. تو یہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت آئی ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں. یہ اس کا الحمدللہ. عزیز ناظرین, ختم کرنے سے پہلے کچھ باتیں, صرف 2 نکات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ابو لہب کے بارے میں یہ بات آتی ہے اور یہ بہت اہم بات ہے, اس کو ہم سن لیں, اور اس کا اطلاق آج نہ جانے کتنے سارے لوگوں پر ہوتا ہوگا. ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے, اے محمد, اگر میں تمہارے دین پر ایمان لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو دوسرے ایمان والوں کو ملے گا وہی تجھے بھی ملے گا. تو وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے اٹھتا ہے, تباہ ہو جائے وہ دین یا ہلاک ہو جائے وہ دین جس میں میرے لیے دوسروں کے مقابلے میں کوئی فضیلت کا پہلو نہیں ہے. جاؤ حشمت فضیلت. عزیز دوستو, آپ سوچئے کہ یہ جو معاملہ ہے, یہ جو انا کا معاملہ ہے, آج ایسے کتنے سارے مذہبی رہنما, کتنے سارے اسکالرس اور ایسے لوگ جو آج جو ہے دنیا میں جس کے پاس میں اسٹیٹس ہے, مقام ہے, جن کو بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں, حالانکہ دل ہی دل میں وہ جانتے ہوں گے کہ اسلام ایک حقیقی دین ہے, لیکن جو بات ان کو روکتی ہے, جو ان کے پیروں میں بیڑی بن جاتی ہے, وہ یہی بات ہے جو ابو لہب کے دماغ میں آئی تھی کہ اگر میں آج اپنا مذہب چھوڑ دیتا ہوں اور میں دین اسلام میں داخل ہوتا ہوں تو یہ مقام, یہ جاؤ حشمت, یہ اتنے سارے پیروکار, یہ تمام چیزیں آنن فانن ختم ہو جائیں گی. تو وہ آخرت کی بربادی کو قبول کرتا ہے, ترجیح کر دیتا ہے, لیکن اس دنیا کی جو زینت ہے اور دنیا کی جو عارضی زندگی ہے جو ہے, اس میں اس کو جو کچھ حاصل ہے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ ایک بات تھی. دوسری بات, جب ہم ابو لہب کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت میں یہ سورہ نازل کی, اس کی جو صفات ہے, ہم ان کی صفات کے بارے میں بھی سوچے کہ کیا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صفت ابو لہب کی ایسی تو نہیں ہے جو ہمارے اپنے آپ میں بھی ہو. وہ جو معاملہ پڑوسی کے ساتھ میں کرتا تھا, کیا ہم بھی ویسا معاملہ اپنے پڑوسی کے ساتھ میں کرتے ہیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کے پڑوسیوں کے ساتھ میں جو ہے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں. تو کبھی آپ کا خیال آتا ہے ہم کو کہ یہ ابو لہبی صفت ہے اور اس کا ہم خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا, اور صلہ رحمی کرنے کی بجائے اس نے قطع رحمی سے کام کیا کہ اس نے اپنے بھتیجے کے ساتھ میں تمام تعلقات کو توڑ لیا. کیا کہیں ہم کسی اپنے رشتہ دار سے کسی وجہ سے اپنے تعلق کو توڑ تو نہیں بیٹھے ہیں؟ یہ تعلق کا توڑنا بھی جو ہے وہ ابو لہبی صفت ہے. تو ہم کو یہ بات بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم ایسا کوئی کام تو نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات جو ہے ابو لہب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بہت ہی کنجوس, بہت ہی بخیل تھا, جو ہم نے سورہ ماؤن میں ہم نے پورا دیکھا. اور اسی کے اوپر جو ہے سورہ ماؤن میں جو یہ کیا گیا ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز دینے کو بھی جو ہے وہ منع کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی روکا ہے. اور ابو لہبی صفت ہے شوہ نفس, بخیلی, کنجوسی. تو ہم بھی دیکھیں کہ کیا کہیں یہ شوہ نفس, یہ بخیلی, یہ کنجوسی ہماری زندگی میں بھی تو نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, انفاق کرنے سے, رشتہ داروں کی مدد کرنے سے, پڑوسیوں کی مدد کرنے سے رک جاتے ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ بھی ابو لہبی صفت ہے. تو جہاں ہم ابو لہب کا ذکر کرتے ہیں اس کا انجام اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے, تو ہم کو بھی اس بات سے سبق لینا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ناراض
نہ ہو جائے، اللہ اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم ان تمام صفات سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ہم قرآن مجید کو سمجھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگلی جمعرات کی 9:30 بجے انشاءاللہ تعالی ان 3 صورتوں پر مبنی مشتمل سوال اور جواب کا سیشن ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر کوئی اشکال ہے، کوئی سوالات ہے، تو آپ ضرور ہم کو بھیجیں، ہم انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔